اللہ تبارک و تعالی نے کافروں، مشرکوں، منافقوں، گناہ گاروں اور مجرموں کو آخرت میں عذاب اور سزا دینے کے لیے جو ایک نہایت ہی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور اسی کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں۔ ایک قول کے مطابق دوزخ ساتویں زمین کے نیچے ہے۔ دوزخ کے 7 طبقے یعنی درجے ہیں، اور ہر طبقے والے کے لیے مخصوص عذاب ہے۔ کہا گیا ہے کہ ان 7 طبقات کو انسان کے 7 اعضائے بدن کے مطابق بنایا گیا ہے، اور وہ اعضاء یہ ہیں: آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پیر۔ کیونکہ یہی اعضاء گناہوں کا مرکز ہیں، اس لیے ان کے وارد ہونے کے دروازے بھی 7 ہیں۔ دوزخ کے ان 7 طبقات کا ذکر قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ بٹا ہوا ہے۔ آیت مبارکہ میں 7 دروازے سے مراد جہنم کے 7 طبقات یعنی درجات ہیں، جن کے نام یہ ہیں: پہلا جہنم، دوسرا لظا، تیسرا حطمہ، چوتھا سعیر، پانچواں سقر، چھٹا جحیم اور 7واں حاویہ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کی پیروی کرنے والوں کو 7 حصوں میں تقسیم فرما دیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے جہنم کا ایک طبقہ معین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر کے مراتب چونکہ مختلف ہیں، اس لیے جہنم میں بھی ان کے مختلف مرتبے ہوں گے۔ مذکورہ 7 ناموں کے مختصر معنی اور قرآن میں ذکر: جہنم، انتہائی گہرائی۔ اس لفظ کا معنی قرآن پاک میں 77 بار ذکر آیا۔ بروز قیامت کفار سے کہا جائے گا۔ ترجمہ: فرمایا جائے گا، داخل ہو جہنم کے دروازوں میں، اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو کیا ہی برا ٹھکانہ متکبروں کا۔ دوسرا لظا یعنی شعلے والی آگ۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا، ترجمہ کنز ایمان: ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال اتار لینے والی بلا رہی ہے۔ حطمہ، تیسرا نمبر، توڑنا یا ریزہ ریزہ۔ تفسیر جلالین میں آیا ہے، لکھا ہے، حطمہ وہ ہے جس میں جو چیز بھی ڈالی جائے وہ اسے توڑ ڈالتی ہے، یعنی چور چور کر دیتی ہے۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 2 بار ذکر کیا گیا۔ جن کفار نے حضور علیہ السلام اور بعض صحابہ پر اعتراضات کیے، ان کی غیبت کی، ان کفار کی سزا قرآن میں اس طرح بیان ہے۔ ترجمہ: ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ اس آیت میں مذکور حکم ہر غیبت کرنے والے کے لیے عام ہے۔ چوتھا، سعیر کی کیا معنی ہے؟ آگ کی لپٹ یعنی تیزی۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 16 بار بیان کیا گیا۔ یتیموں کا ناحق مال کھانے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر! جو یتیموں کا حق کھاتے ہیں، ذرا غور تو کرے کہ وہ اپنے پیٹوں میں کیا بھر رہے ہیں؟ آگ کو بھر رہے ہیں۔
الامان والحفیظ۔ پانچواں سقر یعنی آگ کی گرمی و اذیت، یہ نام قرآن پاک میں 4 مقامات پر آیا۔ کفار کو جہنم میں گھسیٹے جانے کا اس طرح بیان ہوا۔ ترجمہ: جس دن آگ میں اپنے منہوں پر گھسیٹے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو دوزخ کی آنچ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے ہمیں۔ چھٹا جہیم یعنی بھڑکتی ہوئی آگ، انتہائی گرم۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 23 بار استعمال ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پھر ان کی واپسی ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمیشہ ہمیں ہمارے دل کو اسلام پر، دین پر ثابت قدم فرمانا۔ ساتواں حاویہ یعنی گڑھا، تفسیر قرطبی میں ہے اسے حاویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو اس میں ڈالا جائے اسے اوندھا کر کے پھینکا جائے گا۔ یہ دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ باطل کی پیروی کرنے کے سبب جن کی نیکیوں کا ترازو ہلکا ہوگا ان کے متعلق قرآن پاک میں اس طرح بیان ہے۔ ترجمہ: بہرحال جس کے ترازو ہلکے پڑیں گے تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ اس سے ایک شعلے مارتی آگ ہے۔ امام محمد بن غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں، پہلا طبقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والوں کے لیے گناہوں کے عذاب کے مطابق یہاں سے نکالے جائیں گے، یعنی دوسرا یہود، تیسرا نصارہ یعنی عیسائی، چوتھا صائبین یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے، اور پانچواں آتش پرست، چھٹا مشرکوں اور ساتواں منافقوں کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کے اوپر نیچے 7 طبقات ہیں، لہٰذا پہلا بھرا جائے گا، پھر دوسرا بھرا جائے گا، پھر تیسرا، اسی طرح سب طبقات بھرے جائیں گے۔ العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں عذاب قبر سے، عذاب قیامت سے، عذاب دوزخ سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔